نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ لسنرز، ویورز، فرینڈز اینڈ فیلوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو ہماری قومی زبان ہے اور ہر لٹریٹ پاکستانی اردو سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، بول سکتا ہے اور ایک حد تک اردو تحریر کر سکتا ہے۔ اگر ہم اردو زبان کو دیکھیں تو اس میں ٹوٹل 37 الفابیٹس ہیں اور ان 37 الفابیٹس میں 17 الفابیٹس حروف ایسے ہیں جو منقوط ہیں، جن میں نقطے کا استعمال ہوتا ہے، کہیں 1، 2 یا 3 نقطے استعمال ہوتے ہیں۔ اردو تحریر کرنا آسان ہے اردو جاننے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، لیکن اگر ان 37 حروف میں سے 17 منقوط حروف جن میں نقطے کا استعمال ہوتا ہے نکال دیا جائے کچھ وقت کے لیے، تو ہمارے پاس 20 حروف، 20 الفابیٹس بچتے ہیں جو غیر منقوط ہیں۔ اگر صرف غیر منقوط حروف کو استعمال کرتے ہوئے اردو تحریر کی جائے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ابھی پین اینڈ پیپر ہے، آپ ٹرائی کریں کہ اپنے بارے میں ایک لائن یا ایک پیراگراف لکھیں اور صرف وہ والے حروف استعمال کریں جو غیر منقوط ہوں، جن میں نقطہ استعمال نہ ہوتا ہو، مطلب صرف وہ والے 20 حروف جن میں نقطہ نہیں آ رہا، تو آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ شاید ایک پورا دن لگے یا اس سے بھی زیادہ، ایک ویک گزر جائے اور آپ ایک پیراگراف مکمل نہ کر سکیں۔ لیکن یہ کام جو بہت مشکل لگ رہا ہے، کچھ لوگوں نے کیا اور حیران کن حد تک کیا، جو دیکھنے میں بڑا امپاسبل لیول تک ناممکن لگ رہا تھا، جس کا ہونا ممکن نہیں لگتا، لیکن وہ ہو چکا ہے۔ آج ایسا ہی کچھ کام میں آپ کے سامنے لایا ہوں، اس کا تو کچھ تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ساتھ 2 کتب موجود ہیں۔ یہ سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گا، یہ قرآن حکیم کا ترجمہ ہے، کلام اللہ کا ترجمہ کیا گیا ہے اور یہ ترجمہ پورے کا پورا غیر منقوط ہے، مطلب عربی متن موجود ہے اور اس کے نیچے جو ترجمہ لکھا گیا ہے وہ غیر منقوط ہے، ان حروف کو استعمال کیا گیا ہے جو غیر منقوط ہیں، مطلب وہ 20 حروف جو میں نے ذکر کیا تھا جن میں نقطے کا استعمال نہیں ہوتا، صرف ان کو یوز کرتے ہوئے قرآن حکیم کا یہ ترجمہ مکمل کیا گیا ہے، جو سوچنے میں ناممکن لگتا ہے، جو کرنے میں بھی ناممکن لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے یہ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ ہیں جو ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے یہ ترجمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا اور یہ کام اپنی نوعیت کا ایک الہامی کام ہے۔ یقیناً انسان اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کے بل بوتے پہ یہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص مدد و نصرت نہ ہو۔ اگر آپ دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پورے کا پورا ترجمہ کر دیا گیا ہے اور کہیں بھی نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کم و بیش 2 سال سے زائد کا عرصہ لگا اس کو مکمل کرنے میں، اور مختلف ایسے مقام آئے جہاں پر نقطے کے بغیر لفظ کو تلاش کرنا بہت مشکل تھا، بہت چیلنجنگ تھا، لیکن انہوں نے اس کو ایفرٹس کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے فائنلی 2 سال سے زیادہ کے عرصہ میں انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ پھر ایک لمبا عرصہ اس پر نظر ثانی ہوتی رہی۔ تو یہ اہل علم کے لیے، اہل ذوق کے لیے، جو قرآن حکیم کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، ایک بہت شاہکار چیز ہے۔ اور حدیث نبوی ہے کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور یہ قرآن کے عجائب میں سے ایک ہے کہ قرآن حکیم کا غیر منقوط ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ موجود نہ ہوتا، اگر یہ غیر منقوط ترجمہ نہ ہوتا، تو یقیناً ہم ہمیشہ یہی سوچتے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اردو کے 37 الفابیٹس میں سے ہم 17 نکال دیں اور 20 کو یوز کرتے ہوئے ہم قرآن حکیم کا مکمل ترجمہ کریں۔ ایک آزاد تحریر کرنا آسان ہے، لیکن ایک ترجمہ کرنا کہ جو متن ہے قرآن حکیم کا، اس میں نہ آپ نے اضافہ کرنا ہے، نہ اس میں کمی کرنی ہے، مفہوم میں بھی کمی نہیں ہونے دینی، اور اس ترجمے کو پورا کرنا ہے، تو یقیناً یہ ایک مشکل کام تھا، لیکن یہ ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول کریں، ان کے کام میں، ان کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں۔ تو آپ کوشش کریں اس ترجمے کو حاصل کریں، جس کا نام ہے درس کلام اللہ۔ تو انہوں نے اس کا نام بھی درس کلام اللہ رکھا ہے، اور درس کلام اللہ کے اندر بھی کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو منقوط ہو۔
قرآن حکیم کے ترجمہ کے بعد ایک اور بہت مشہور کتاب جو سیرت نبوی پر لکھی گئی، جو غیر منقوط ہے، ہادی عالم، اس کے لکھنے والے مولانا ولی الرازی ہیں، اور یہ بھی اردو میں سیرت پر لکھی جانے والی پہلی غیر منقوط کتاب ہے، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں لکھی، اور کم و بیش 400 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور آج سے تقریباً 40 برس یا 35 ایئرز پہلے اس کو تحریر کیا گیا، اور اس پوری کتاب کے اندر وہی 20 ایسے حروف استعمال کیے گئے ہیں جن میں نقطے کا استعمال نہیں ہوتا، مطلب غیر منقوط ہے، اور یہ بھی ایک الہامی کام ہے، ایک شاہکار کام ہے۔ تو جہاں یہ دین کا مطالعہ کرنے والے، قرآن و حدیث کا، قرآن و سیرت کا مطالعہ کرنے والے لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتی ہے، وہاں پر اردو لٹریچر پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ پہلو ہے دلچسپی کا، وہ اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے اردو کی ایک نئی صنف ہے جس کو علماء نے اور ان کام کرنے والوں نے پیدا کیا، اس پہ محنت کی اور اس کو ایک خاص شکل دی، اور آج غیر منقوط لٹریچر پر کام ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ترجمہ قرآن حکیم کا جو کیا گیا، یہ پہلا ہے اردو لٹریچر کے اندر، اور یہ جو سیرت نبوی ہے، یہ بھی پہلی سیرت نبوی ہے جو غیر منقوط لکھی گئی ہے۔ یہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی ہدیتاً، آپ اس کو ضرور خریدیں، اس کا بھی مطالعہ کریں، قرآن حکیم کے غیر منقوط تفسیری ترجمے کا بھی مطالعہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا، اور قرآن کے اس شاہکار سے بھی آپ کی واقفیت ہوگی، اور ساتھ ساتھ سیرت نبوی جیسے نام محمد میں کہیں نقطہ نہیں استعمال ہوتا، تو سملرلی اس کو سامنے رکھتے ہوئے پوری سیرت کی کتاب تحریر کر دی گئی، اور اس میں نقطے والا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ تو یہ لگن کا، عشق کا، محبت کا وہ لیول ہے جو یقیناً انسان میجر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے یہ کیا گیا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور برکت ڈالے، ان کے علم میں برکت ڈالے۔ یہ دونوں اصحاب ماشاءاللہ یہ دونوں بزرگ ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز دے، ان کے علم میں برکت ڈالے، اور یہ ایسے ہی کام کرتے رہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔